السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، موضوعات قرآن کا سلسلہ نمبر 5۔ آج ہم 5ویں پارے کے موضوعات بیان کریں گے۔ یہ سورۃ نساء کا تسلسل ہے جو 4تھے پارے میں شروع ہوئی تھی۔ اس سورت میں اللہ پاک نے اس 5ویں پارے میں 8 جو مین باتیں ہیں، جو 8 موضوع ہیں جن کے اوپر اللہ پاک نے مسلمانوں کے ساتھ یا مومنین کے ساتھ سخن فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلے خانہ داری کی تدابیر ہیں، دوسرے نمبر پہ عدل و احسان ہے، تیسرے نمبر پہ جہاد کی ترغیب ہے، چوتھے نمبر پہ منافقین کی مذمت، چھٹے نمبر پہ قتل کی سزائیں، ساتویں نمبر پہ ہجرت اور صلاۃ الخوف، ساتویں نمبر پر ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، آٹھویں نمبر پہ سیدھے راہ پر چلنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر خانہ داری کی جو تدابیر بیان کی گئی ہیں، ان میں پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے اور نگران ہے اور معاشی کفالت کا مکمل ذمہ دار ہے۔ پھر نافرمان بیوی اور ایسی بیوی جو کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرتی ہے یا سرکشی کرتی ہے یا غلط کاری کرتی ہے، اس کے متعلق مرد کو 3 تدبیریں بتائی گئی۔ پہلی یہ کہ اس کو واض و نصیحت کرے اور اس کو اس کام سے منع فرمائے، اگر منع نہ ہو تو اپنا بستر علیحدہ کر لے۔ تیسرے نمبر پر اگر وہ پھر بھی نہیں اپنے ارادوں سے یا اپنے کاموں سے باز آئے تو اس قدر اس کو تنبیہ کہی جائے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچے، مطلب ہلکا مارا جائے۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں بہت ساری وضاحتیں بیان کی۔ دوسرے نمبر پہ عدل اور احسان، عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اجتماعی زندگی جو ہے وہ بھی درست ہو جائے اور باطل اور ناجائز طریقوں سے حرام طریقے سے کسی کا مال جو کھاتے ہیں اس سے بھی منع ہو جائے، اور انصاف جو ہے اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ جہاد کی ترغیب دی ہے کہ موت سے نہ ڈرو، کیونکہ موت تو آنی ہی آنی ہے، وہ گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے۔ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تب بھی موت یقینی ہے، اس لیے زندگی کی تحفظ جو ہے، زندگی کا تحفظ جو ہے وہ جہاد میں جانے نہ جانے دونوں میں نہیں ہے، اس لیے کیونکہ موت تو برحق ہے، اس لیے جہاد کو اس وجہ سے ترک نہیں کرو کہ موت آ جائے گی۔ چوتھے نمبر کے اوپر منافقین کی مذمت ہے۔ منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چکنا رہنے کا حکم دیا گیا کہ خبردار یہ لوگ جو ہے یہ آپ لوگوں کو اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اگر کوئی قتل وغیرہ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزائیں ہیں، وہ 5ویں نمبر پہ وہ بیان کی گئی۔ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے بڑے ہی سخت لہجہ استعمال کیا ہے کہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ مراد اس سے کہ جائز سمجھ کر قتل کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ اس کے بعد ہجرت اور صلاۃ الخوف کا بیان ہے۔ جہاد کی ترغیب دی گئی تھی، اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی، کیونکہ وہ بندے کو خوف ہوتا ہے کہ اگر ادھر رہوں گا تو کچھ نہ کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں، اس لیے جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کی بھی ترغیب دی گئی۔ ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ الخوف بھی بیان کیا کہ اگر دشمن کا خوف ہو تو کس طرح نماز ادا کریں۔ اس کے بعد ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو بظاہر مسلمان مگر در حقیقت منافق ہے، اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک واقعہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے، چنانچہ وہ چور مکہ سے بھاگا نکلا اور کھلا کافر بن گیا۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب ہے۔ شیطان کی اطاعت سے بچو، وہ گمراہ کن ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، منافقین کے لیے سخت عذاب کی اس میں تنبیہ کی ہے۔ یہ تھے 5ویں سوارے کے موضوع۔